السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بین الحرمین محرم الحرام، ایام عزا، اہل بیت علیہ السلام کا قرب، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روضہ مطہرہ کے بین راستہ بین الحرمین۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلائے مولا میں آج 26 محرم الحرام 1443 ہجری ہفتے کا دن 4 تاریخ ہے آج انگریزی کی اور 2021 ہے، اور ہم بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 647 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے مولا کے مدحت خان نوحہ خان عادل حسین صاحب فیصل آباد پنجاب پاکستان سے، نوحہ و منقبت خان عباس علی دانش صاحب لکھنؤ انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خان سید محمد تقی آبدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے۔ یہ لحظے توشہ آخرت ہیں، یہ لمحات نجات کا وسیلہ ہیں، یہ گھڑیاں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرب کی رسالت کا اجر ادا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ترین مخلوق ہیں۔ ان کے بعد اور ان سے پہلے کوئی ایسا نہ تھا جو ان جیسا ہوتا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کا ہم پلہ ہو سکے۔ کوئی ایسا ہونے کا ادعا کرے گا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ کوئی ان کی اتباع کیے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اطاعت کیے بغیر اسلام کا ادعا زعم، گمان، وہم اور ایک جھوٹا تنازع ہے، جسے اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور اخلاص کے ساتھ ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عزت والا مقام حاصل کریں تو رسول اور آل رسول اہل بیت رسول کا احترام کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے۔ اگر اطاعت و اتباع نہ ہو، ان کی سیرت کی پیروی نہ ہو تو یہ زعم باطل ہے، گمان و وہم ہے، اور ہر چیز کے باطل ہونے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ ان کے سبب سے دین کی بقا ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان عادل حسین صاحب فیصل آباد پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب عادل حسین صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد قبلہ، کیا حال چال ہے؟ مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی دعائیں ہیں، کرم ہے، کریم کربلا کا، سلامت رہیں۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، ایام عزا ہیں، ایام بکا ہیں، بین الحرمین میں ماتمی دستے اظہار تسلیت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس محبت بھرے ماحول عشق کے میدان کے اندر آپ کی محبت بھری آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اہل بیت علیہم السلام کی دلداری کیجئے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا، اور اس کے بعد میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ جو میری آواز اس وقت بین الحرمین میں گونج رہی ہے، تو میں چاہوں گا اسی سلسلے میں میں آپ کو ایک سلام و منقبت پیش کرنا چاہوں گا جو میں نے خود لکھی ہوئی ہے اجازت؟ بسم اللہ، عنایت، صاحب اجازت ہیں آپ، بسم اللہ۔ نمازیں کہتی ہیں نہ مزہ رہا عبادت کو، اللہ سجھتا نہیں کچھ تیرے سوا میری ذہانت کو، اللہ ترستی ہے یہ آنکھیں برسوں سے میری مولا، اب تو بلا لیجئے
اب تو بلا لیجئے مجھے مولا، اب تو بلا لیجئے مجھے مولا، اپنی زیارت کو کب جا کے میں بھی دیکھوں، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا، جس دھرتی پہ لگا ہوا، جس دھرتی پہ لگا ہوا ہے قدم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا۔ ہو میرے نصیبوں میں اگر خاک کربلا، ہو میرے نصیبوں میں اگر خاک کربلا، میں شکر ادا کروں گا، میں شکر ادا کروں گا ہر دم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا۔ دل میں ہے ایک تمنا محرم میں تو بلائے، دل میں ہے ایک تمنا محرم میں تو بلائے، آؤں گزار کر میں، آؤں گزار کر میں چہلم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا، جس سائے تلے رہتے ہیں ہر وقت فرشتے، جس سائے تلے رہتے ہیں ہر وقت فرشتے، مجھ کو قسم خدا کی ہے، مجھ کو قسم خدا کی ہے وہ علم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا۔ کس منہ سے کہوں میں نے لکھا ہے یہ کلام، کس منہ سے کہوں میں نے لکھا ہے یہ کلام، عادل جو لکھ گیا ہے، عادل جو لکھ گیا ہے وہ قلم حسین کا، کب جا کے میں بھی دیکھوں وہ حرم حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ جی کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟
جی میں کرب و بلا کی جو زمین کرب و بلا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زمین کرب و بلا اپنا تعزیات پیش کر رہی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. بسم اللہ. ویران بستی بسا کے میری احسان کیتا میرے تے آکے ویران بستی بسا کے میری احسان کیتا میرے تے آکے میں روز محشر دیواں گواہی میں روز محشر دیواں گواہی حسین جھنیا میرے تے آکے ویران بستی بسا کے میری احسان کیتا میرے تے آکے ریاسی حسدا او تیر تک کے معصوم ڈرے نہیں موت کو ریاسی حسدا او ظلم تک کے معصوم ڈرے نہیں موت کو معصوم ڈریا نہیں موت کو علی دے پوتے نہیں پیتا پانی ریا پیاسا میرے تے آکے ویران بستی بسا کے میری ہے خاتم آچے تے درلہا کے سکین رو کے وین پائے سکین رو کے وین پائے تعویذ بائے جیڑی ہائے کی سم گئی میرے دیا کے میں روز محشر دیواں گواہی حسین جھڑیا میرے دیا کے ویران بستی بسا کے میری کوہا کے کنبا لٹا کے پڑے دے شبیر دے بچڑے صبر کیتا کوہا کے کنبا لٹا کے پڑے دے شبیر دے بچڑے نے صبر کیتا شبیر دے بچڑے نے صبر کیتا پاکڑیاں ماواں تے سنگ پھپھیاں سجاد ٹریا میرے تے آکے میں روز محشر دیواں گواہی حسین جھڑیا میرے
زہرا دلالے لج پالا دلج پالے امداد کی تھی زہرا دلالے لج پالا دلج پالے لج پالا دلج پالے مقام ہردا بلند کیتا ایک رات دے وچ میرے تے آکے مقام ہردا بلند کیتا ایک رات دے وچ میرے تے آکے میں روز محشر دیواں گواہی میں روز محشر دیواں گواہی حسین جھڑیا میرے تے آکے ویران بستی بسا کے میری احسان کیتا میرے تے آکے ہر حسین سلام یا حسین صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب ہو۔ یہ محبت بھری آواز، پیار بھرا بیان، عشق بھرا انداز اور مودتوں سے بھرا یہ وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت میں توشہ آخرت رہے، اور اہل بیت علیہ السلام اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا معلیٰ بلا کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف آپ کو حاصل کرائیں، اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان عادل حسین صاحب، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، آباد رہے آپ کا گھرانہ، آباد رہیں آپ کی نسلیں محبت و معرفت و ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ یقیناً جب بھی خاندان کے اندر، دوستوں میں، عزیزوں میں، محلے داروں میں کوئی ایسا شخص ہو جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ ہو، تو دوست بتاتے ہوئے عزت محسوس کرتے ہیں ہمارا دوست ہے، رشتہ دار بتاتے ہوئے مباحات کرتی ہیں یہ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ہے، محلے دار بتاتے ہوئے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے محلے کے اندر ایک ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والا رہتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی عطا فرما دیتا ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات کہ آسمانیوں کی مدحت کر سکے یا ان کی مدح سرائی کر سکے جن کی مدح سرائی فرشتے اور خدا کرتا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ایام عزا کے ہیں، اور دوستان دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، تو ہمارے سے جن دوستان نے خصوصاً دعا کے لیے کہا، مولانا سجاد حسین نجوی صاحب، ان کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں، خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ اور ہمارے ایک دوست جناب فخر شاہ صاحب دبئی سے، ان کے دوست یاسر صاحب اسلام آباد میں مریض ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔
اور سفیر نوتکی صاحب، ان کے ایک عزیز ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور جناب ناصر نوتکی صاحب، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، تو دعا گو ہیں، ہم سب مل کر دعا کریں کہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ناصر نوتکی صاحب ایک جانا پہچانا نام پاکستان کے اندر، تو خصوصاً بہت بڑے ذاکر آج کل نامساعد حالات اور کی سبب سے ان کی بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے۔ خصوصی دعاؤں کی التماس ہے کہ خداوند متعال سے دعا کریں کہ خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کافی سارے ایسے دوستان جن کی دعائیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ان کی دعائیں پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھار تاخیر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوستان جو میسیجز بھیجتے ہیں وہ ہم تک دیر سے پہنچتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام 2 منٹ پہلے آپ تک پہنچتا ہے اور 1.5 منٹ یا منٹ فاصلے سے آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو کچھ دوستان جب ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں جب آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو ڈیلے ہوتا ہے تھوڑا سا، تو لہٰذا وہ دعائیں آپ کی دیر سے پہنچتی ہیں، تو کافی دوستان کے نام رہ جاتے ہیں۔ کچھ دوستان نے کہا کہ آپ دعائیں مانگ رہے تھے تو ہم نے بھی دعا کے لیے لکھا تھا، آپ نے ہماری دعا نہیں پڑھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں دعائیں آپ کی سب کی پڑھتا ہوں۔ اب جس طرح میں آپ بول رہا ہوں تو میرے ہاں کا وقت جو ہے اس کے اعتبار سے برابر وقت بے شک ملکوں کا جو بھی ہو، جو لائیو پروگرام کا وقت ہے اس سے تقریباً ایک آدھ منٹ ڈیلے ہو کر آپ تک آواز پہنچتی ہے آپ تک۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ و منقبت خان عباس علی دانش صاحب، لکھنؤ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سرکار خیریت ہے؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی حسن مولا صلی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین، مرکز عزاداری کربلائے مولا، مرکز دلہا کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور یقیناً آپ بھی مرکز عزاداری پاک و ہند بر صغیر لکھنؤ سے پیام عزا بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پہنچا رہے ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس معرفت بھری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مولا عباس، لبیک یا زینب۔ حضرات بہت شکر گزار ہوں آپ کو، میں جاوید بھائی کا اور تمامی ٹیم کربلا ٹی وی کا، کہ انہوں نے مجھے اس سعادت کا موقع عطا فرمایا۔ بہرحال میں مزید گفتگو کرتا آپ سے، بہرحال ٹائم نہیں ہے، تو میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں، اور اولاً 4 مصرے میں حاضر کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ دعائیہ کلام کے 4 مصرے ہیں، میں حاضر کر رہا ہوں، جاوید بھائی دیکھیے گا مصرع کے۔ عنایت ہو۔ خانہ فاطمہ دیکھ لے، دین کا سلسلہ دیکھ لے۔ 2 مصروں پہ خاص توجہ۔ خانہ فاطمہ دیکھ لے، دین کا سلسلہ دیکھ لے، اور اس کی قسمت سنور جائے گی، گر کوئی کربلا دیکھ لے، گر کوئی کربلا دیکھ لے، اس کی قسمت سنور جائے گی، گر کوئی کربلا دیکھ لے، گر کوئی کربلا دیکھ لے۔ بہت شکریہ ذات، اور یہ بھی 4 مصرے مولا عباس کی بارگاہ میں حاصل کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ خاص طور پر تمام محضات کے۔ عنایت۔ عباس نامدار کی ہیبت تو دیکھیے، عباس نامدار کی ہیبت
کیے ارے شان کٹا کے کل کے شاید بھائی کی طرف کوئی نیٹ پرابلم کے سبب سے کال کٹ گئی ہے. جیسے ہی دوبارہ متصل ہوتے ہیں مولا کی بارگاہ میں ان کی آواز پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے. یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے والے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ آواز پہنچاتے ہیں اور قریب رہتے ہوئے بھی جذبات میں کمی نہیں آتی. جذبات اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرب و دور قلبی کے محتاج ہیں. حواس جن کے اندر قرب کا احساس ہو اس چیز کے ضرور اثر ہوتا ہے کہ انسان کے حواس اہل بیت علیہ السلام کی جانب ہو, اعضاء و جوارح اہل بیت علیہ السلام کی جانب مبذول ہو. ذکر خود بخود ادا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر احساس ہوتا ہے, ترنم ہوتی ہے, اور یہ بیان سے باہر ہے. احساس اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جتنا انسان دور ہوتا ہے اتنے ہی شدت کا اثر پایا جاتا ہے. گو کہ قرب بھی اہل بیت علیہ السلام کا ظاہری قرب, باطنی نہیں, ظاہری قرب یعنی بدن جب ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے, جس طرح ہم زیارت کے لیے آئے ہوتے ہیں, تب تو اور ہی زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اگر دور ہو جائیں, آئے ہوں زیارت کر کے اور اپنے وطن میں بیٹھے ہوں, تو وہ جو لمحات گزرے ہوتے ہیں انسان کے لیے قابل ذکر ہوتے ہیں. سوچ سوچ کے آنکھیں بھیگتی رہتی ہیں اور جی بھر بھر کے آتا رہتا ہے کہ ہم اس موسم میں کربلائے معلیٰ تھے. کچھ لوگ جو پارسال گزشتہ سالوں میں یہاں پر زیارتوں کے لیے آتے رہے, کافی سارے مومنین ملے, حسرت بھری آوازیں, ٹھنڈے سانس اور ان کی گریہ و بکا سے مملو آواز. ہمارے مہمان دوبارہ لوٹ آئے ہیں. جی بسم اللہ کیجئے گا, عنایت کیجئے گا. بہت معذرت جاوید بھائی, میرے خیال سے لائن کٹ گئی تھی. میں نے آپ کے سامنے 4 میں سے مولا عباس کے حوالے سے حاضر کیے تھے, کیونکہ آج شہادت کی شب ہے. اس حوالے سے میں ایک مسئلہ اور 2-3 شعر چوتھے امام کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں. بس آپ کے کلام میں یہی حاضر کر رہا ہوں, عنایت ہو, حاضر کر رہا ہوں کلام میں, عنایت ہو. بس زبان جناب زینب سلام اللہ علیہ میں حاضر کر رہا ہوں کہ بسم اللہ. ظالم و ظلم یہ بیمار پڑھاتے کیوں ہو, ظالم و ظلم یہ بیمار پڑھاتے کیوں ہو, میرے سجاد کو زنجیر پہناتے کیوں ہو, میرے بیمار بھتیجے کی خطائیں کیا ہے, میرے بیمار بھتیجے کی خطائیں کیا ہے, بس اٹھا ہے ابھی در لگاتے کیوں ہو, اور بس یہی ایک سہارا ہے میرے دین کا, اس کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھاتے کیوں ہو. بہت ہی حساس شہادی کر رہا ہوں دیکھتے لگے. اس کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھاتے کیوں ہو, اور لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں جنگل میں, لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں جنگل میں, آگ شبیر
کے خیموں میں لگاتے کیوں ہو؟ آگ شبیر کے خیموں میں لگاتے کیوں ہو؟ یہ شعر جناب سکینہ خالد صاحب شادی کر رہا ہوں. دیکھیں جاوید بھائی، بسم اللہ. کنوں کے نیزہ کرتے تھے نبی کر کے بلا، ایک ننھی سی یتیمہ کو رلاتے کیوں ہو؟ ایک ننھی سی یتیمہ کو رلاتے کیوں ہو؟ رن میں فریاد یہ کرتی رہی زینب نہیں گئے، ظالم و شمع امامت کو بجھاتے کیوں ہو؟ ظالم و شمع امامت کو بجھاتے کیوں ہو؟ بہت شکریہ جاوید بھائی. میں بہت ہی احسان مند ہوں آپ کا اور تمام حضرات جو کربلا چٹی کی اسٹوڈیو میں ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا بین الحرمین کربلا میں جب حاضری کا شرف حاصل ہو ہماری طرف سے اور عرفان صاحب کی طرف سے. ہمارے سامنے شاہ نواز صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی لکھنؤ کے تعلق رکھتے کی طرف سے جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آپ جا کے مولا کی بارگاہ میں رکھ دیں اور حاضری لگا دیں ہم لوگ طرف سے. اور عریضے کی خاص گزارش ہے کہ مولا جلد سے جلد ہم لوگ کو پھر سے زیارت کے لیے بلائیں تاکہ ہم آ کے مولا کی بارگاہ میں پھر سے ویسے ہی مجلس ماتم اور گریہ ابو کر سکیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. محبت کے ساتھ آپ نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا، دور سے بیٹھ کر قرب اہل بیت علیہ السلام کے احساس کو اجاگر کیا. خداوند متعالی معرفت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے. جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذریعہ اقدس مولا عباس علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے، مودت اہل بیت علیہ السلام سے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان عباس علی دانش صاحب لکھنؤ انڈیا سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر اپنا دامان رحمت وسیع سے وسیع تر فرمائیں. اور جو دوستان میسیجز اب تک لکھ سکے تھے وہ میں میسیجز پڑھے دے رہا ہوں. میراج علی کلوہرو صاحب نے لکھا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. درود بہت بڑی عبادت ہے. خداوند متعال آپ کے پڑھے درود کو مقبول فرماتا ہے. آپ پر بھی رحمت برکت نازل ہوں. سمرین زہرا صاحبہ نے لکھا ہے سلام یا حسین علیہ السلام، التماس دعا. مولا آپ کے سلام کو زیارت محسوب فرمائیں اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. جلد کربلائے مولا قرب اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو. محمد اخلاق صاحب نے لکھا ہے سلام یا حسین علیہ السلام. مولا آپ کے سلام کو مقبول فرماتے ہیں، مولا آپ کو جواب سلام بھی عنایت فرماتے ہیں. دعا گو ہوں یہ زیارتیں یہ سلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. منظر علی صاحب نے لکھا سلام یا حسین علیہ السلام. کلمات وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن احساسات اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. آپ کے اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. اور منظر علی صاحب نے لکھا ہے التماس دعا مولانا صاحب میری بھی حاضری ہو مولا کے حرم میں آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی حاضری جلد ہو کربلائے مولا میں. امام حسین علیہ السلام اپنی ذریع پکڑ کے اپنے عزیزوں کا پرسہ دینے کا شرف آپ کو حاصل فرمائیں.
सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहें। मंजर अली साहब ने लिखा लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। जब भी मोमिन लब्बैक कहता है ना तो सुनने वाले के कुछ एहसास होते हैं और एक कहने वाले के एहसासात होते हैं। सुनने वाले माने पे गौर कर रहे होते हैं कि क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या सबब था कि, और ये लब्बैक तो हज में कहा जाता है, अल्लाह के लिए कहा जाता है, वहाँ पे अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है, यहाँ पे लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। गो के नतीजा दोनों का अल्लाह तक ही पहुँचता है। लब्बैक में हज के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है। करबलाए मोहल्ला में 61 हिजरी की याद के अंदर 10 मुहर्रम 61 हिजरी की याद के अंदर लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यहाँ पे आने वाला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को याद करता है, कहता है मौला आपने पुकारा था, आपने याद फरमाया था, हम आपकी खिदमत में हैं, हम आपकी पुकार पर लब्बैक कहने वाले में हैं। कुर्बे ज़मानी ना मिल सका, उस ज़माने के अंदर इस मकान पर मौजूद ना थे, लेकिन हमारी रूहें उस वक्त को याद करके लब्बैक कहती हैं, हमारी फ़िक्रें उस वक्त को याद करके लब्बैक कहती हैं। मौला ज़माना गुजर गया लेकिन हमारी रूहें उस दिन की पुकार पर तड़प तड़प कर कहती हैं काश हम उस रोज़ होते, या लैता कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा, काश उस दिन हम आपके साथ होते, आपकी पुकार पर लब्बैक कहते। मौला हम उन दिनों ना आ सके लेकिन आज हम याद करके लब्बैक कहकर बताते हैं मौला हम आपके साथ हैं। कल शहादत थी इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, तो उस लिहाज से एक कलाम है, देखें कहाँ तक पहुँचता हूँ, 2 मिनट बाकी हैं। तत्हीर का प्रचार है सज्जाद की आँखें, वो शाम का बाजार है सज्जाद की आँखें, जिस रोज़ से देखी है रिदाएं सरे नेज़ा, इस रोज़ से बीमार हैं सज्जाद की आँखें। बाजार में हर शख्स को ये देख रही हैं, चादर की तलबगार हैं सज्जाद की आंखें। भाई उसे बोलो कि मुझे मुंह पे ना मारे, इस दुख में गिरफ्तार हैं सज्जाद की आंखें। हर एक का सर नेज़े पे असवार रहा है, पर नेज़े पे असवार हैं सज्जाद की आंखें। जो दर्द सरे शाम मिला बिनते अली को, इस दर्द की का मेयार हैं सज्जाद की आंखें। कैदी ने उठाया था जो एक कैदी का जनाजा, कैदी ने उठाया था जो एक कैदी जनाजा, इस कर्ब से 2-4 हैं सज्जाद की आंखें। सज्जाद तो वापस है वतन आ गया लेकिन, सज्जाद तो वापस है वतन आ गया लेकिन, अब तक सरे दरबार हैं सज्जाद की आंखें। मैयत पे कोई शाम का अब नाम न लेना, मैयत पे कोई शाम का अब नाम न लेना, बह जाने को तैयार हैं सज्जाद की आंखें। हर वक्त ही जंजीर जनी करती हैं काजिम, हर वक्त ही जंजीर जनी करती हैं काजिम। माओ की अज़ादार हैं सज्जाद की आंखें, माओ की अज़ादार हैं सज्जाद की आंखें। करबला के गरीब इमाम जो कि अय्याम करबला में गैरत से बीमार हुए, और ये बीमारी उनके लिए आर्जी थी लेकिन उनका दर्द ताज़ा है। आए मिलकर मौला को पुरसा देने के लिए मिलकर कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।